ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں اب نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ یہ ڈرامہ جو ہے ارطغرل غازی ایکچولی 13ویں صدی میں عثمانی ریاست کے بانی عثمان کے والد ارطغرل کی کہانی ہے، جن کی فتوحات کے باعث سلطنت عثمانیہ کا قیام ممکن ہوا۔ اب ان کی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے، اور ارطغرل غازی جن کو ارطغرل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ارطغرل کو خلافت عثمانیہ کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی، جبکہ وفات 1280 عیسوی میں ہوئی۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا میں یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوغس خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی خود تعلق رکھتے تھے۔ ان کا قبیلہ منگولوں کی یلغار سے بچنے کے لیے سب سے پہلے وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا سے ایران، اور پھر ایران سے اناٹولیا آیا، اور یہاں سلطان علاؤدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الاپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بائزنٹائن کو بیٹل آف منزی کرٹ میں عبرتناک شکست دے کے، یعنی امپائر تھی بائزنٹائن، ان کو عبرتناک شکست دے کے سلطان الاپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھے، اور اسی سلطنت کا آگے جا کے اسی سلطان علاؤدین بنے تھے، اور علاؤدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغس خان رہتے تھے۔ اور اس کائی قبیلے کے چیف ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد بنے، اور یہ سب سے پہلے اہلت آئے، اور پھر اہلت سے ایلپو گئے تھے، اور 1232 میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، ارطغرل کو پتہ چلا کہ العزیز کو ان کے محل میں ہی غداروں نے گھیرا ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کے رہ گیا، تو اس نے سب سے پہلے العزیز کو غداروں سے نجات دلائی اور اس سے دوستی کر لی، اور اس کے بعد سلطان علاؤدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی بھی کی، اور ایوبیوں اور سلجوقوں میں دوستی کروائی، اور حلب کے قریب صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا، اور اس کے بعد علاؤدین کا قریبی ساتھی بن گیا۔ حلیمہ سلطان سے ارطغرل کے 3 بیٹے ہوئے۔ جب منگولز کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نوآن کو شکست دی۔ نوآن منگول بادشاہ اوکتائے خان کا رائٹ ہینڈ تھا، اور اوکتائے خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اوکتائے خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد رون ڈالا تھا، جس نے بغداد میں ظلم کی تمام سرحدیں اور حدیں پار کر لی تھیں۔ بغداد کی گلیاں اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو خون سے بھر گئی تھیں، اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا، لیکن نوآن کو شکست دینے کے بعد ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کو لے کے سوگٹ آئے، اور جو کانسٹینٹینوپل کے قریب تھا، اور پہلے وہاں بائزنٹائن کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ جس اناٹولیا میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے، وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے، اور اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بائزنٹائن گورنمنٹ تھی یا سلطنت تھی، جس کے اختیار دونوں اچھے دنوں میں تو اناٹولیا سے ہوتا تھا، یعنی شام سے، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولز کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا، اور منگولوں کو وہ نذرانے دینے پہ مجبور ہو گئے۔ ماضی کی 2 طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی آماج گاہ نہیں تھی۔ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی، اس علاقے میں خانہ بدوش، نیم خانہ بدوش، لٹیرے، فوجی مہمات اور اس کے شوقین، مختلف پس منظر والے غلام، درویش، راہب، اور بکھری ہوئی آبادیوں کے دورے کرتے پادری، اور پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسان، شہر والے، سکون اور مقدس مقامات کے متلاشی، بے چین روحیں، سرپرستی کے متلاشی مسلمان، اساتذہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ سلطان علاؤدین کے بعد اس کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے تھے، اور انہی کی بیٹی کے ساتھ عثمان غازی کی شادی ہو گئی۔ سلطان غیاث الدین ایک جنگ میں شہید ہو گئے، جس کے بعد عثمان غازی سلطان بن گئے، اور عثمان غازی کی نسل سے آگے جا کے سلطان محمد فاتح تھے۔
جس نے 1453 میں کانسٹینٹینوپل کو فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاریخ میں ارطغرل غازی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں لیکن ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں۔ ارطغرل بہت بہادر اور جنگجو تھے۔ ہر جنگجو جو اسلام میں گزرا، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اور اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی شاید اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے کہ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام سے آغاز سے لے کے ابھی تک اگر کوئی بھی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا ایک روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ نے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحتے، جو اندرس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو آئے تھے۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، آپ نے قرآن مجید کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی، آپ علم کا ایک سمندر، اور تصوف میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ امام ابن العربی ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے انہوں نے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل غازی کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ ارطغرل کے 3 بیٹے، جن کا نام گونڈو، ساؤچی اور عثمان تھا، تیسرے بیٹے عثمان نے ارطغرل کی وفات کے بعد 10 سال بعد یعنی 1291 عیسوی میں خلافت کی بنیاد رکھی، جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ لیکن اس خلافت کی بنیاد غازی اور ارطغرل خود ہی رکھ گئے تھے۔ خلافت عثمانیہ 1291 عیسوی سے لے کے 1924 عیسوی تک قائم رہی، یعنی 600 سال تک ترکوں نے اپنی تلوار کی مدد سے امت مسلمہ کا دفاع کیا، اور اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں۔ اسی خلافت نے اپنی دور میں مسجد النبی، مسجد الحرام، گنبد خضرا کی جدید تعمیر بھی کروائی، اور اس کے علاوہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مکہ مکرمہ تک، ایک عظیم الشان نہر مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ، اور مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سیسہ پلائی دیوار کی تعمیر جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ اور بھی اس کی تفصیلات میں آپ تک لاتا رہوں گا، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید تفصیل بھی آپ کو آتی رہے۔ اللہ حافظ۔